الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکام در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیسا پیارا نام ہے اشرف، یہ کیسی تابانی ہے، کیسا پیارا نام ہے اشرف، یہ کیسی تابانی ہے، میرے اشرف کے جلووں پر یہ دنیا دیوانی ہے۔ آج کی یہ محفل قدوۃ الکبریٰ غوث العالم محبوب یزدانی امام سید میر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ آج
28 محرم الحرام کی تاریخ گزری اور یہی تاریخ میرے مخدوم کے وصال یار کی تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے اہل بھاؤنگر نے، اہل محبت نے مخدوم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ تھوڑی دیر اگر آپ توجہ فرمائیں تو ان علماء اور سادات کی موجودگی میں مخدوم صاحب کی زندگی کے کچھ گوشے ایسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے جس میں ہندوستان کے اولیاء سے مخدوم صاحب ایک انفرادی شان رکھتے ہیں۔ مخدوم صاحب میں کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو ہندوستان کے اور اولیاء کرام کے اندر نہیں ہے۔ اس سے کوئی یہ مطلب اخذ نہ کرے کہ دوسروں کی شان کوئی گھٹائی جا رہی ہے۔ جیسے کہ گلاب کی جو خصوصیت ہے وہ چمیلی میں نہیں ہے، چمیلی ایک الگ کوالٹی ہے اور گلاب ایک الگ کوالٹی ہے۔ اسی طریقے سے جو کوالٹی چمیلی میں ہے وہ گلاب میں نہیں ہے، جو گلاب اور چمیلی میں ہے وہ چمپا میں نہیں ہے، نسرین میں نہیں ہے، سوسن میں نہیں ہے، نسترن میں نہیں ہے۔ ہر گل کی خوشبو جدا جدا ہے۔ تو اب اگر کوئی بندہ کسی پھول کی شان کو بیان کرنے بیٹھے تو اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ گلستان کے دوسرے پھولوں کی کوئی حقارت ہو رہی ہے۔ لوگوں کے دماغ کے اندر جو خبط ہے تو نقصان یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ اس کی شان بیان کی تو اس کی شان گھٹی نہیں، اس سے اس کی شان گھٹتی نہیں ہے، بلکہ جس کی جو شان ہے اس کی وہ شان بیان ہوتی ہے۔ تو میں مخدوم صاحب کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ایسی پیش کرنا، اس لیے کہ یہ جو جلسے ہوتے ہیں، یہ جو محفلیں ہوتی ہیں، یہ شخصیات پر اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے دل اور دماغ کے اندر جو ان کا تصور، جو تخیل اور جو شان ہے اس میں مزید اضافہ ہو۔ کیونکہ ہم ولیوں سے جتنا مضبوطی سے جڑتے ہیں ہمارا تعلق اللہ سے اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اس کے دوستوں سے تعلق کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ دوسرے لوگ جو دنیا میں بستے ہیں اور وہ توحید کا نعرہ لگاتے ہیں اور توحید کی بات کرتے ہیں، لیکن صحیح معنی میں کبھی وہ توحید کی لذت کو چکھ بھی نہیں پاتے۔ یہ میرا چیلنج ہے، اہل سنت کے سوا کسی کو لذت توحید کبھی نصیب ہو نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوروں کے یہاں خدا کے دوستوں کا تصور نہیں ہے، اور جہاں خدا کے دوستوں کا تصور نہ ہو وہاں توحید کی لذت کبھی نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ جب تک خدا کے دوستوں تک نہ پہنچو گے اس وقت تک خدا کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ سے بہتر کسی کا رنگ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو اہل اللہ، اللہ کے دوست ہیں، یہ خدا کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، ان پہ خدا کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ خدا کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ بس یہی بات ہے۔ اب یہاں سے دو گروہ شروع ہوتے ہیں، ایک چٹنگ بازوں کا گروپ اہل سنت ہی میں بنام اہل سنت، ایک چٹنگ بازوں کا گروپ اور ایک اہل حق کا گروپ۔ اب اس میں آپ نے تو سب کو چھانٹ دیا، جو اہل سنت سے نہیں ہے ان سے اب ہم نے کوئی گفتگو نہیں کرنا، کیونکہ ان کو کوئی لذت توحید نصیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اللہ کے دوست نہیں رکھتے۔ جیسے مثال کے طور پر جو وہ خارجی فرقہ ہے، ناسبی فرقہ ہے، رافضی فرقہ ہے، یہ سارے فرقے اس کے اندر جو 72 فرقے ہیں، رافضی ناسبی خارجیوں میں سب 72 فرقے آ گئے، اب ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں۔ خالص اہل سنت و جماعت یہاں دوستوں کا تصور ہے، اس لیے کہ روافض کے یہاں بھی کوئی ولی نہیں ملتا، اسی طرح ناسبیوں کے یہاں
یہاں بھی کوئی ولی نہیں ملتا، خارجیوں کے یہاں بھی کوئی ولی نہیں ملتا۔ اب آپ کہیں گے کیوں نہیں ملتا؟ تو ناسبی اور خارجی یہ دشمن ہے علی مرتضیٰ کے، توجہ کرنا، ناسبی اور خارجی یہ دشمن ہے علی مرتضیٰ کے، اور ولایت بٹتی علی کے گھر سے ہے، تو جو علی کا دشمن ہوگا اس کو ولایت نصیب کیسے ہو سکتی ہے؟ اور رافضی جو ہے وہ دشمن ہے ان کے جن کے پیچھے علی نے اپنا امام بنا کر کے نمازیں ادا کی ہے، وہ ان پہ تبرہ کرتے ہیں، اس لیے علی ان کو ناراض ہو کر ان کو بھی عطا نہیں کرتے، علی انہی کو دیتے ہیں جو چار یاروں کو بھی مانتا ہے اور اہل بیت کو بھی مانتا ہے۔ بلکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، یہاں پر میں چونکہ بات کا آغاز کر رہا ہوں توجہ کرنا، تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جس کو بھی ولایت ملی ہے اس کو ولی بنانے والا علی ہے، تو علی دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کو ولایت تقسیم کیا کرتے، جو آنے سے پہلے ولی بناتا ہو، جو پیدا ہونے سے پہلے ولی بناتا ہو، وہ پیدا ہونے کے بعد کیا عطا نہیں کرتا ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں عالم بنانا آسان ہے، محدث بنانا آسان ہے، مناظر بنانا آسان ہے، خطیب بنانا آسان ہے، ادیب بنانا آسان ہے، محرر بنانا آسان ہے، مفکر بنانا آسان ہے، مگر ولی بنانا آسان نہیں ہے۔ عالم کا بچہ عالم ہو سکتا ہے، مفکر کا بچہ مفکر ہو سکتا ہے، خطیب کا بچہ خطیب ہو سکتا ہے، مگر کوئی گارنٹی نہیں کہ ولی کا بچہ بھی ولی ہو، اس لیے کہ عالم مدرسے بناتے ہیں اور ولایت کا مقام خداوند قدوس عطا کرتا ہے۔ اس لیے ولایت نسب دیکھ کر نہیں ملتی، ولایت نسب دیکھ کر نہیں ملتی، ولایت تو خدا کی عنایتوں سے ملتی، خدا کی عنایتوں سے ملتی ہے۔ اور وہ بناتا کون ہے؟ عنایت خدا کی ہے، ذریعہ بنا ہے اللہ نے علی مرتضیٰ کو، اور کب سے؟ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے اب تک، اور پھر وہ منصب علی مرتضیٰ کے بعد امام حسن کے پاس آیا، امام حسن کے بعد امام حسین کے پاس آیا، امام حسین کے بعد حضرت امام زین العابدین کے پاس، ان کے بعد امام محمد باقر کے پاس، ان کے بعد امام جعفر صادق کے پاس، ان کے بعد امام موسیٰ کاظم کے پاس، ان کے بعد امام علی رضا کے پاس، ان کے بعد حضرت امام تقی کے پاس، ان کے بعد امام نقی کے پاس، ان کے بعد امام حسن عسکری کے پاس، اور ان کے بعد اب جب تک مہدی نہیں آ جاتے یہ منصب ہمارے مرشد، ہم قادریوں کے نجات کا ذریعہ، ہم قادریوں کا دنیا اور آخرت میں سہارا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں آیا ہے، جس کے بارے میرا امام کہتا ہے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، مزرعہ چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ بات دور نکلی تو اب تھوڑی سی وضاحت ہو گئی کہ ولایت کے معاملے میں سب الگ ہو گئے، اور تنہا اہل سنت، تو ولایت آپ کو کہاں ملے گی؟ اہل سنت میں۔ اب اہل سنت میں بھی دو گروپ ہوئے، صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اچھا رنگ کس کا ہے؟ اللہ کا رنگ، اللہ ہی کے رنگ میں رنگو، اور ولی اللہ کے رنگ میں رنگتا ہے۔ تو اللہ کا رنگ کیسا؟ تو کسی نے کالا رنگ
पकड़ लिया, किसी ने पीला पकड़ लिया, किसी ने हरा पकड़ लिया, किसी ने लाल पकड़ लिया। ये सब लोगों को अल्लाह के रंग लगते हैं। तो अगर काला पीला हरा ये अल्लाह के रंग है तो फिर तुम्हारी क्या तखसीस है? कोई भी कपड़े मार्केट में जाकर के कपड़ा खरीद के लाए, वो अल्लाह के रंग में रंग गया। तो कपड़ों का क्या ताल्लुक है? अल्लाह का रंग इसको नहीं कहते, फिर अल्लाह का रंग क्या है? बस मैं हदीस की रोशनी में अर्ज कर रहा हूं। अगर कोई मेरी बात गलत लगे, प्रोग्राम के बाद मुझसे मिलना, बैठ के बात करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे पास काफी वक्त है, इसलिए कि कल का प्रोग्राम अमरेली में है। रात की बजाय सुबह जाएंगे, सुबह की बजाय दोपहर जाएंगे, दोपहर की बजाय शाम जाएंगे। लेकिन बात मैं चाहता हूं मेरे मुर्शिद मखदूम पाक की है, तो थोड़ी सी बात समझ में आना चाहिए। इसलिए कि विलायत के नाम पे चीटिंग हो रही है। अल्लाह का रंग कौन सा? इसलिए कि तसव्वुफ को अल्लाह का रंग कहते हैं, तसव्वुफ को अल्लाह का रंग कहते हैं। अब अल्लाह के रंग के बारे में दो ग्रुप हो गए। एक ग्रुप वो जो मज़ारात पे बैठ करके गांजा पी रहा है, चरस पी रहा है, 10-10 अंगूठियां पहन रहा है, हाथों में कड़े पहन रहा है, अलग अलग रंग के कपड़ों को उन्होंने विलायत और तसव्वुफ का नाम दे रखा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात करना चाहता हूं। अभी मुहर्रम शरीफ गुजरे हैं, कुछ लोग बनाम सुन्नियत सीना भी पीट चुके, कुछ लोग बनाम सुन्नियत रवाफिज की रस्में भी अदा कर चुके। इसका नाम अहले बैत की मोहब्बत, इसका नाम ये, उसका नाम वो, और ये अल्लाह का रंग करार देते हैं। अल्लाह का रंग क्या है? कुरान कहता है, याद रखना किसी को ये बात का हक नहीं कि कोई मेरे नबी की तरफ झूठी बात मंसूब करके जो है वो गढ़ ले। जो आका की तरफ बात गढ़ेगा वो अपने आप का ठिकाना जहन्नम में बना ले। सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह के रंग में रंग जाओ। अल्लाह के रंग से बेहतर कोई रंग हो नहीं सकता, और उसी रंग को शरीयत मुस्तफा कहते हैं। जो शरीयत मुस्तफा पे चलता है, इनाम में अल्लाह उसको मकाम तरीकत अता करता है, और जब मकाम तरीकत नसीब होता है उस पे वो इस्तिकामत के साथ डट जाता है, तो वो हकीकतों की मंजिल पे पहुंच जाता है। और जब उसका चेहरा देखो तो खुदा याद आता। और इन मंजिलों को तय करने वाला, इन मंजिलों को तय करने वाला कोई जाहिल नहीं होता, ये बात याद रखना। इसलिए कि शरीयत, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मखदूम साहब के मलफूजात, हालात, कवायफ, सीरत पर सबसे मुस्तनद किताब जिस पर सब इत्तेफाक करते हैं वो हजरत मौलाना सूफी निजामुद्दीन यमनी की लिखी हुई लताइफ अशरफी है। उसमें मेरे मखदूम साहब फरमाते हैं कि लोग कहते हैं, अब जरा तवज्जो करना, तसव्वुफ को मखदूम साहब खुद बयान कर रहे हैं, सच्चा सुन्नी, सच्चा अशरफी, सच्चा कादरी, सच्चा बरकाती, सच्चा साबरी, सच्चा रज़वी, सच्चा नक्शबंदी, सच्चा सर, किसी सिलसिले से जुड़ा हो, मखदूम साहब सबके लिए रहनुमा है, सबके लिए उज्जत, सबके लिए दलील। मखदूम साहब दलील ना हो तो कौन हो? तो मखदूम साहब फरमाते, लोग कहते हैं शरीयत और तरीक़त दो अलग अलग चीजें हैं, ये जिंदीकियत और झूठ है, दोनों अलग नहीं है, बल्कि शरीयत पर चलो तो ही तरीक़त नसीब होती है, शरीयत पर चले बगैर, बल्कि मखदूम साहब तो और मुश्किल करते तरीक़त को। आपके यहां जो आप अवाम के अंदर जो तरीक़त मशहूर है, आपकी तरीक़त क्या है? कोई भी कलर के कपड़े पहनो, कुछ भी मन में आए करो, गांजा, चरस, नशा, धमाल, कुछ भी करते रहो, ये है तरीक़त। अंगुलियों में कितनी अंगूठियां होगी इसकी कोई तादाद नहीं है तरीक़त। मुरीदाओं से पैर भी दबवा लो, ये है आपके यहाँ की तरीक़त। इसी तरीके से नमाज के वक्त में
پڑے رہو گھروں کے اندر، یہ آپ کی طریقت۔ مخدوم صاحب فرماتے ہیں شریعت، اب توجہ کرنا، شریعت رخصت کی بات کرتی ہے، توجہ کیجئے، شریعت رخصت کی بات کرتی ہے، طریقت عزیمت کی بات کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب ذرا دھیان دینا، مشکل ہو جو ہو تو معاف کرنا، لیکن توجہ کرنا، شریعت اور طریقت میں فرق کیا؟ آپ کے یہاں جو شریعت اور طریقت معروف ہے وہ یہ ہے کہ شریعت میں نماز پڑھنا، طریقت میں نماز معاف، یہ آپ کی یہاں شریعت اور طریقت ہے۔ لیکن شریعت اور طریقت اصل میں مخدوم سمنا کے نزدیک کیا ہے؟ واللہ میرے مخدوم نے جو بیان کیا اپنی طرف سے انہوں نے بھی نہیں کیا، انہوں نے بھی اپنے سے پہلے بزرگوں کو سامنے رکھ کے بیان کیا۔ شریعت رخصت دیتی ہے اور طریقت عزیمت۔ اب رخصت اور عزیمت میں کیا فرق ہے؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ اللہ اکبر پکڑا جائے اور چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا جائے اور دشمنان اسلام کہے کفریہ کلمہ بول بول کفریہ کلمہ، تو شریعت رخصت کی بات کرتی ہے۔ تیرا دل اگر ایمان پہ مطمئن ہے تو تو بول دے کفریہ کلمہ زبان سے، کافر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مار رہے ہیں تجھے، وہ تجھے مار رہے ہیں، جان بچانے کے لیے زبان سے بول دے کلمہ کفریہ، لیکن دل ایمان پہ مطمئن ہے تو تو کافر نہیں ہوگا۔ یہ شریعت کہہ رہی ہے، رخصت کی بات کر رہی ہے۔ طریقت کہتی ہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے پھر بھی کہنا لا الہ الا اللہ، اس کا نام طریقت ہے۔ طریقت اس کو کہتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے جب مسافر رہو تو 2 رکعت پڑھ کے مصلی سے اٹھ جاؤ، اجازت ہے۔ طریقت کہتی ہے مسافر ہونے کے بعد بھی موقعہ تو موقعہ ہے، غیر موقعہ بھی ترک نہ کرنا، اس لیے کہ اہل عقل جانے فرض کیا نفل کیا۔ ہم اہل عشق طریقت والے یہاں تو اتنا ہے محبوب نے ادا کر دیا، ہم پہ ادا کرنا لازم ہو گیا۔ ہمیں اصطلاحات سے کیا غرض؟ آپ موجود، ہمیں اصطلاحات سے کیا غرض؟ ہمیں اصطلاحات سے کیا غرض؟ اصطلاحات اہل عقل کے نزدیک ہے، اہل عشق کے نزدیک اصطلاح نہیں ہے۔ وہ تو بس دیکھتے یار نے کیا کہ نہیں کیا۔ اس کی مثال بتاؤں، دیکھو کیا ہے۔ ایک بار عبداللہ ابن عمر آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے، ہنس رہے ہیں۔ کسی نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ کہا کیا دیکھ کے ہنس رہے ہو؟ کچھ ہنسنے میں کچھ دکھنا تو چاہیے، کچھ سننا تو چاہیے۔ کہا نہ کچھ دکھا نہ کچھ سنا، بس یہاں کھڑے رہ کر ایک دن میرے یار نے مسکرایا تھا، تقاضا عشق ہے کہ میں بھی مسکرا دوں۔ اور آپ جس طریقت کے چکر میں پڑے وہ کدھر لے جا رہا ہے، اور مخدوم صاحب میرے جو طریقت بتا رہے وہ کہاں لے جا رہے؟ یہ ہے۔ اب پتا چلا شریعت اور طریقت، شریعت رخصت کی راہ بتا رہی ہے، طریقت عزیمت کی راہ۔ اور بتا دو شریعت اور طریقت اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے بھی کہا ہوتا، کچھ ہم سے بھی سنا ہوتا۔ حالانکہ میری عادت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں تمہید کے طور پہ کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں کچھ نہیں کہتا، لیکن اتنا مختصر کہتا ہوں صرف آپ کی دعا لینے کے لیے، شکایت کے لیے نہیں۔ یہ بھی طریقت کے خلاف ہے کہ یار کی شکایت کی جائے، تو میں شکایت کے لیے دعا لینے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آج میری طبیعت کم از کم اس قابل نہیں کہ میں تقریر کروں۔ میں نے سہیل بھائی عبدالرزاق بھائی سے کہا کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں گھر چلا جاؤں، کہ میری طبیعت اٹھنے بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہے اس وقت، مگر میرے مخدوم کا ذکر چھڑا تو میں اپنے اندر خود طاقت محسوس کر رہا ہوں۔ بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں بول نہیں رہا ہوں، میں بلوایا جا رہا ہوں۔ اللہ
اللہ کی قسم ایسی بات ہے سچی بات، ورنہ یقین جانے اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کے ذوق کے مطابق کوئی گفتگو ہو، لیکن میرے مرشد بغداد کے دولہا کا کرم، میرے مرشد اشرف سمنا کا کرم، میرے مرشد غریب نواز کا کرم، بندہ نواز کا کرم، تو آپ لیکن سن لیں کہ اور مزید طریقت اور شریعت کو واضح کر دوں تو پتہ چل جائے۔ شریعت والوں کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اگر 100 کماؤ تو سال میں 2.5 روپیہ نکال دو، 100 پر 2.5 نکال دو، یہ اہل شریعت کی زکوٰۃ ہے۔ اور اہل طریقت کی یہ ہے کہ جتنا کماؤ سب یار کی راہ میں خرچ کر دو۔ جمع ہی نہیں۔ اب بتاؤ یہ جو پہن کے کالے پیلے کپڑے گھوم رہے ہیں، یہ پوری دنیا کو لوٹنے والے یہ کب نکالیں گے؟ جو کبھی بھی بیچارے زکوٰۃ نہیں نکالتے، بلکہ وہ مذہب اسلام سے بطور زکوٰۃ مجھے نکلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ آپ بتائیں، یاد رکھیے، بہت خیال کیجئے، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے 12 مہینے میں 1 مہینے روزہ رکھنا، طریقت کہہ رہی ہے جب جب یار کا مہمان بننے کو دل چاہے تب تجھے روزہ رکھنا ہوگا، کیونکہ جس دن تو روزے سے ہوتا ہے اس دن تو اپنے یار کا مہمان ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کون نہیں چاہے گا محبوب کا مہمان ہونا؟ اللہ اکبر۔ پتا چلا اہل طریقت جس دن اپنی معراج چاہتے ہیں اس دن وہ دن کو روزہ رکھ لیتے ہیں اور اپنی رات کو سجدے میں گزار لیا کرتے ہیں۔ اگر میں اسی پہ بات کروں تو میں اپنے مخدوم کی زندگی پر نہیں آ سکتا، لیکن یہ شریعت اور طریقت ہے۔ برا مت ماننا، آپ کو کچھ اور ہی پٹی پڑھائی گئی ہے، میں اپنی طرف سے میں نے نہیں کہا، یہ مخدوم صاحب کی طرف سے مخدوم صاحب نے بیان کیا۔ اب آئیے، جو اس طریقت کی راہ پہ چلتا ہے وہ پہنچتا ہے حقیقت تک، اللہ تک، اور مخدوم صاحب کہتے ہیں حقیقت بیان کی چیز نہیں۔ شریعت بھی بیان ہو گئی، طریقت بھی بیان ہو گئی، لیکن حقیقت بیان کی چیز نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ شریعت زینا، سن لیں جملے میں توجہ کریں، شریعت زینا، طریقت چھت، اور حقیقت چھت پر کھڑے رہ کر جو دیکھو۔ سمجھ میں آئی بات؟ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، لیکن مخدوم صاحب کا ٹاپک ایسا ہی ہے۔ نواز کو عنوان دیتے تو شاید سب کے دماغ میں اترتی، لیکن گھر جا کے سوچنا۔ شریعت زینا، طریقت چھت، اور حقیقت جو چھت پہ چڑھ کر نظر آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقت۔ تو زینا بھی بیان ہو سکتا ہے، چھت بھی بیان ہو سکتی ہے، لیکن اب جو دیکھے گا تو وہ بیان کرے گا نا۔ اور وہ ایسی چیز ہے، توجہ کریں، وہ ایسی چیز ہے جو جتنا دیکھتا جاتا ہے اتنا خاموش ہوتا جاتا ہے، جتنا دیکھتا جاتا ہے، توجہ کرتے جائیے، جتنا دیکھتا جاتا ہے اتنا خاموش ہوتا جاتا ہے، جتنا دیکھتا جاتا ہے اتنا چپ ہوتا جاتا ہے، جتنا دیکھتا جاتا ہے اتنا بھیڑ سے بھاگتا جاتا ہے، جتنا دیکھتا جاتا ہے اتنا پبلک سے وحشت ہوتی جاتی ہے۔ اور لاہور کا قلندر اس کو 2 مصروں میں یوں بیان کرتا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے، لذت آشنائی شہادت ہے، مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جب یار کا جلوہ نظر آ جاتا ہے تو پھر انسان لوگوں کی جیب پر کیا، لوگوں کی تجوریوں پہ کیا، لوگوں کے خزانے پہ کیا، جب یار کا پتہ مل جاتا ہے تو لوگ تخت اور تاج کے لیے باپ کو بھی قتل کرتے ہیں، ماں کو بھی قتل کرتے ہیں، بچوں کو بھی قتل کرتے ہیں، مگر جس کو یار کا پتہ مل جاتا ہے وہ سمنا کا تخت چھوڑ کر ہندوستان کی طرف پنڈوا کی سرزمین پر آ جاتا ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ لوگ کہتے ہیں سمنا کا تخت تو چھوڑا کیسے؟ میں نے کہا جسے یار مل جائے وہ جنت کی توجہ نہیں کرتا۔ کجا تخت سمنا، کجا جنت کی بہاریں، جسے یار کا پتہ ملتا ہے وہ تو یوں کہتا ہے سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کے سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کے۔
وہاں جنت کی بھی اہمیت اور حیثیت بس اتنی رہ جاتی ہے کہ اے جنت تجھ سے لگاؤ بس اتنا ہے کہ تجھ میں یار کا دیدار ہوگا، اس لیے پیار ہے. تیری نعمتوں کی وجہ سے پیار نہیں ہے بلکہ دیدار یار کی بنیاد ہے. یہ ہے لذت آشنا. وہ پھر حقیقت بیان سے باہر. اور پھر میرے مختوم پیدا ہوئے مجذوب کی دعا سے 6 پشتوں میں جلدی 6 پشتوں میں جتنے ابا دادا پر دادا لکڑ دادا پکڑ سب گزرے ہیں، سب حافظ قرآن عالم دین اور سب بادشاہ، اور ایسے بادشاہ کے تخت پہ بیٹھ کے لوگوں کو مدرسہ پڑھاتے ہیں. آپ نے یا تو مدرس دیکھا یا تو بادشاہ دیکھا. بادشاہ مدرس بادشاہ آپ کو سمنان میں نظر آئے گا، مخدوم صاحب کے خاندان میں. مخدوم صاحب کے والد نے درس حدیث دیا. پہلی بات تو لوگ یہ سوچتے ہیں نا جو ولی ہوگا وہ محدث کیسے ہوگا، وہ فقیہ کیسے ہوگا، وہ تو اس طریقے سے ہاتھ کرے گا تو کاجو آ جائے گا. ارے جس کو یار مل جائے اس کو اس کاجو کی کیا ضرورت، وہ تو جنت کی نعمتوں کو بھی نہیں تکتا. حضرت مولانا سعید اعجاز کامتوی کہتے ہیں کوثر کی جانب ہم نائی تکبے ہمیں دے ہو نینن کا جام. اے پیارے نبی. اور میرے امام کہتے ہیں شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. کوئی کاجو نکال رہا ہے، کوئی انگوٹھی کے پتھر نکال رہا ہے، کوئی کپڑے نکال رہا ہے. پاگل ہوئے ہو، اس کا تصوف سے کیا تعلق ہے، اس کا ولایت سے کیا تعلق ہے. کرامتیں تو ولی کے لیے حیض الرجال ہے، حیض الرجال. یہ مومن باپو سے جا کر کے کل پوچھنا، یہ علماء سے جا کے پوچھنا یہ حیض الرجال کیا ہوتا ہے، اور آپ اس کو ولایت سمجھے جو حیض الرجال. علامہ نفیس صاحب چشتی بڑے عظیم عالم ہے ماشاءاللہ، علماء سے اسٹیج بھرا ہوا ہے. جہاں کوئی غلطی کروں تو مہربانی کر کے ایک چٹھی ضرور بھیج دینا. ہاں، کرامت ولی کے لیے حیض الرجال ہے اور تم اس کو ولایت سمجھتے ہو. نسواں کے لیے یہ آ جائے تو بیچاری نماز تک نہ جا سکے، اور مرد کو یہ آ جائے تو وہ خدا تک کیسے جائے گا، اس کی ترقی تو وہی رک جاتی ہے. اس کو حیض الرجال اسی لیے کہا گیا کہ نسواں کو آئے تو وہ وہی رکے، نماز کی طرف نہ جائے. اور یہ مردوں کو آ جائے ولیوں کو تو ترقی وہی رک جاتی ہے. یہ ترقی کی رکاوٹ ہے جسے آپ ولایت سمجھتے ہیں. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بچوں کا کھیل ہے ولایت. جس کو دیکھا ولی کہہ دیا، جس کو دیکھا. ارے نیک کہنے میں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ہر نیک بندہ ولی نہیں ہوتا اور ہر ولی نیک ہوتا ہے. کہہ دو نیک، حسن زن اچھی بات ہے. گمان بھی کر لو میرے بھائی، ڈنڈورا تو نہ پیٹو کسی کی ولایت کا. مخدوم صاحب کے والد نے 12,000 لوگوں کو حدیث کا درس دیا تخت سمنا پہ بیٹھ کر. اور ایک تھوڑی مشکل بات کر دوں پھر آگے بڑھوں، تھوڑی سی کروں گا کیونکہ مخدوم اشرف کی بات ہے. آپ کو سمجھ میں آئے گی اللہ نے چاہا تو، انشاءاللہ توجہ کرو گے تو سمجھ میں آئے گی. جو کتاب ہوتی نا، کتاب وہ کسی ایک ہی فن کی ہوتی. فن کا مطلب سبجیکٹ کر لیں اس کو، ہے نا. تھوڑا سا آپ کے لیے آسان کرتا ہوں علماء سے معذرت چاہتے ہوئے. کتاب ایک ہی سبجیکٹ کی ہوتی. جیسے فزکس کا سبجیکٹ ہے تو اس میں ہسٹری کی بات شامل کریں گے تو بات صحیح ہے نا، نہیں بنے گی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فزکس کے اندر اگر آپ جو ہے وہ ملاوٹ کر دیں ریاضی کی تو آپ بات نہیں بنتی. ریاضی کے اندر آپ ملاوٹ کر دیں جو ہے وہ ان عنوانات کی جس کا ریاضی سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پر علم طبیعت اس کو شامل کر دیں اس کے اندر، بات نہیں بنتی. ایک ہی سبجیکٹ کی کتاب ہوتی ہے، ٹھیک. دوسرا تیسرا سبجیکٹ ملا لو تو ایسی ہو جائے گی جیسے مثال کے طور پہ آپ نے مجھے شادی میں بلایا اور عنوان دیا کہ میاں بیوی کے حقوق بیان کریں، اور اس دن میری اسٹڈی نہ رہے، دماغ کام نہ کرے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تو میں میاں بیوی کے حقوق بیان کرنے کی بجائے میں جو ہے وہ گائے اور بیل کا قصہ شروع کر دوں تو آپ کہیں گے نا کہ آج سے صاحب کیا موڈ میں تھے، عنوان کیا دیا، بیگ کدھر رہے تھے، بیگ لوگ تو کرتے ہیں، تبصرہ کریں گے بھی، ان کو حق بھی ہے.
اس سے آج ہی مخدوم صاحب کا عنوان آپ نے دیا اور میں کسی اور صاحب کو بیچ میں لا کر کے باتیں کروں تو جو اچھی بات نہیں ہے نا، یہ تقاضا بھی نہیں ہے نا انصاف کا، حقیقتوں کا۔ جس کا عنوان ہے اسی کی بات کریں۔ عنوان سے ہٹ کے بات کیا مطلب کسی کو گھسیڑا آپ نے، عنوان کے ساتھ نا انصافی، سبجیکٹ کے ساتھ، عنوان کے ساتھ، ٹاپک کے ساتھ، فن کے ساتھ آپ نے نا انصاف، یہی ہے۔ اب سنیے، ایک فن پر ایک ہی کتاب ہوتی ہے سبجیکٹ پر، لیکن اگر کوئی بندہ بہت چالاک اور ہوشیار ہو تو توجہ کرنا، تو وہ اس طرح کرے گا کہ چلو جیسے دو چار فن کو ایک ساتھ بیان کر دے، لیکن اس میں بھی بات بنے گی نہیں۔ کیسے؟ جیسے مثال کے طور پہ علم فقہ کا عنوان لے لیں، وضو میں 4 فرائض ہے، یہ مسئلہ ہو گیا علم فقہ کا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے صغرا کبرا حد اوسط کو بیان کر دیں، یہ ہو گیا علم منطق کا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے آپ یہ کہہ دیں کہ جب کوئی محدث نابینا ہو جاتا ہے تو اس سے حدیث نہیں لی جا سکتی، کیونکہ وہ ثقافت کے باوجود بھی نابینا ہونے کی وجہ سے اب اس قابل نہ رہا کہ اس سے روایت لی جائے، یا بڑھاپے میں اس کی قوت حافظہ ختم ہو گئی، یہ ہو گیا علم حدیث کا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ اور نیچے آ جائیں کہ آپ یہ کہیں کہ تقوی کا لغوی معنی ہے بچنے کے، تو یہ ہو گیا علم معانی کا مسئلہ، یعنی کہ آپ ایک ایک سطر میں ایک ایک فن کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر یہاں پر ایک عبارت یہ ہوگی، ایک عبارت یہ ہوگی، ایک عبارت یہ ہوگی، ایک ایسے عبارتیں آئے گی، مگر بات بنے گی نہیں، بالکل گجمج بیانی ہو جائے گی، بالکل اوٹ پٹانگ سا معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ تو ہوئی بات نثر میں ایک ہی کتاب کے اندر کئی فنوں کو گھسیڑ دینا۔ مگر اب آئیے مخدوم صاحب کا خانوادہ کتنا علمی خانوادہ تھا۔ مخدوم صاحب کے والد کی ایما پر توجہ کرنا، اہل علم کے لیے خاص بات، مخدوم صاحب کے والد کی ایما پر اسی سمنان کے اندر ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے اللہ اکبر سبعیہ ابراہیم شاہ، سبعیہ ابراہیم شاہ، ابراہیم شاہ کی طرف سے لکھی ہوئی یا ان کی ایما پہ لکھی ہوئی 7 فنون پر کتاب۔ اب 7 فن کون سے؟ دھیان دینا، 7 فن کون سے؟ فقہ، حدیث، تفسیر، کلام یعنی عقیدہ، معنی، اسی طریقے سے بدائع، اس طرح سے تاریخ، جو ہے وہ الگ الگ 7 فنون۔ اب وہ عبارت میں نہیں لکھی گئی وہ کتاب، توجہ کریں، عبارت میں نہیں لکھی گئی، بلکہ اس کے 7 کھانے کھڑے کیے گئے، 7 کھانے آڑے کیے گئے۔ جیسے ہم تعویذ لکھتے ہیں 16 کھانے کا، 9 کھانے کا، یہ جو تعویذ لکھتے ہیں، ایسے 7 کھانے آڑے اور کھڑے۔ اب اس میں لکھا گیا ایک حرف ایک حرف ایک حرف ایک حرف ایک حرف، حروف لکھ دیے گئے اس میں ہر پیج پر۔ اب اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے، اس کو اگر ایسے پڑھیں گے، جیسے آپ تعویذ اگر لکھیں نا 16 کھانے کا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16، تو آپ اس کو ایسے پڑھیں گے تو وہ برابر برابر آئے گا، ایسے پڑھیں گے تو برابر آئے گا، ایسے پڑھیں گے تو برابر، کھڑا پڑھو آڑا پڑھو، اس کو آپ جمع کریں گے تو وہ برابر حروف اتنی آئیں گے، ایسے ایسے ایسے۔ مخدوم صاحب کے والد کی تحریک اور ایما پر جو کتاب وہ سبعیہ ابراہیم شاہ لکھی گئی، تو اس میں 7 کھانے کھڑے 7 کھانے آڑے ہر پیج پر تھے، اور اس میں آپ ایسے پڑھے تو فقہ کا مسئلہ نکلے، ایسے پڑھے تو حدیث کا مسئلہ نکلے، ایسے پڑھے تو معانی کا مسئلہ نکلے، ایسے پڑھے تو تفسیر کا مسئلہ نکلے، یعنی آپ کھانا بدلتے جائے فن بدلتا جائے گا۔ اور یہ تاریخ اسلام کے اندر گویا کہ پہلی اور آخری کتاب ہے جو صرف سمنان میں لکھی گئی ہے، نہ اس سے پہلے کہیں لکھی گئی نہ اس کے بعد کہیں لکھی گئی۔ یہ مخدوم صاحب کا علمی خانوادہ۔ پھر آپ دیکھیں پورے دنیا اسلام میں، اسلامی دنیا میں سب سے پہلے اگر فارسی زبان میں کسی نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، سب سے پہلے فارسی زبان میں جس نے قرآن کا ترجمہ کیا، پہلا ترجمہ کرنے والا مترجم وہ صرف اور صرف سیدنا سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات،
پہلے ترجمے پہ قلم اٹھانے والی شخصیت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات ہے۔ اس کے بعد اردو زبان میں سب سے پہلے جس نے رسالہ لکھا، کتاب لکھی، اردو زبان میں سب سے پہلے کتاب لکھنے والی شخصیت اردو زبان، کیونکہ اس وقت تو فارسی اور عربی چلتی تھی، سنسکرت ہندوستان میں چلتی تھی، لیکن اردو جس نے سب سے پہلے کتاب کی میں ترتیب دی اردو زبان میں، وہ ذات بھی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات۔ مخدوم صاحب کی شان یہ ہے، جیسے ہم لوگ گجرات میں آتے ہیں، گجرات میں بھی آتے ہیں تو ہم اردو بولتے ہیں، کرناٹک بھی جاتے ہیں تو اردو بولتے ہیں، یہی ہے نا۔ مخدوم صاحب کی خصوصیت، اتنے زبردست مقرر تھے مخدوم صاحب، لیکن آپ اگر ٹرکی گئے وہاں کی زبان میں تقریر کریں، شام گئے وہاں کی زبان میں تقریر کی، چین گئے وہاں کی زبان میں تقریر کی، جس زمین پہ جاتے اسی زبان میں آپ تقریر فرماتے۔ یہ مخدوم صاحب کی خصوصیت ہے۔ اب مخدوم صاحب کی زندگی کا اینڈ بیان کرتے ہوئے، یعنی کہ اختتام کی طرف میں جاتے ہوئے، پھر میں نے کہا کہ جو وہ کوئی تفصیلی گفتگو کا متحمل نہیں ہوں، لیکن اختتام پہ جاتے ہوئے، مخدوم صاحب ہندوستان کی سرزمین پر سلسلے چشتیہ کے اندر وہ ہستی ہے جس کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے، جو تابعی ہیں۔ میں کوئی بحث کا دروازہ کھولنا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن جن علماء پر مجھے اعتماد ہے ان علماء پر اعتماد کرتے ہوئے صرف میرے مخدوم کی شان بیان کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو اس سے اتفاق نہ ہو تو میں اس کی تحقیق بھی سراخوں پہ رکھتا ہوں، لیکن چونکہ ہم لوگ اس چوکھٹ کے خانہ آزاد غلام ہیں اور ہمیں اس کے شواہد ملے ہیں جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ابھی پیش کرتا ہوں، تو آپ کو پتہ چلے گا سلسلے چشتیہ میں، چشت اہل بہشت میں بابا فرید، فرد فرید، کوئی مثال ہی نہیں میرے فرید کی، میرے مرشد بابا فرید کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، جس کو غریب نواز نے کہا یہ شہباز اولیاء ہے۔ بابا قطب سے کہا قطب الدین تو نے ایسے شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کی وجہ سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا۔ کوئی مثال نہیں بابا فرید۔ دیکھو پیر اور مرید میں کوئی تقابل نہیں ہوتا، آقا اور غلام میں کوئی تقابل نہیں ہوتا، لیکن جب کسی کو بیان کرنے بیٹھتے تو اس کی فضیلت ہی بیان کرتے ہیں۔ بابا فرید کوئی مثال نہیں، ان کا کوئی تقابل اور کوئی ثانی نہیں، ان کا نام مسعود ہے، ان کو فرید کہتے ہیں، گویا کہ ان کی کوئی مثال ہی نہیں۔ قطب الدین بختیار کاکی کوئی مثال نہیں، قطب الدین بختیار کاکی وہ ہستی، وہ شخصیت کہ جب خواجہ سیدی فخر الدین چشتی سرکار غریب نواز کے شہزادے اپنے بابا کے پاس آتے ہیں تو بابا کہتے ہیں بیٹا میں نے اپنا جانشین قطب الدین کو بنایا، بزرگان چشت کی ساری نعمتیں میں نے قطب الدین کو دے دیا۔ تو بیٹے نے، شہزادے نے اپنے بابا سے پوچھا ابا سب تو قطب الدین کو دے دیا، ہمارے لیے کیا رکھا؟ فرمایا بیٹا تمہیں بھی قطب الدین کے سپرد کر دیا۔ اپنی اولاد جس کے سپرد کر دے غریب نواز، وہ غریب نواز کا جانشین اول بابا قطب الدین بختیار کاکی کی شان کیا ہوگی۔ لیکن صرف ایک بات کہتا ہوں، بختیار کاکی ہے کون سی حیثیت، کون سی ہستی ہے، کیا شان ہے ان کی؟ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، سنیت کا اڑاتے رہیں، لیکن ہمارا جو عقیدہ ہے ہم ببانگ دہل بیان کرتے ہیں۔ جس وقت بابا قطب الدین بختیار کاکی دنیا سے جا رہے تھے، محفل سما سجائی اور اس میں آپ نے قوالوں کو فرمایا شعر پڑھیں، قوالوں نے شعر پڑھنا شروع کیا۔ کیا شعر تھا؟ کشتگانے خنجر تسلیم را، کشتگانے خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگر است۔ اللہ اکبر۔ سما سجائی، یہاں تھوڑے سے دو جملے کا اضافہ کر دوں۔ ہم لوگ چاہے امام احمد رضا ہوں چاہے کوئی اور بزرگ ہوں، سارے سنی خانقاہی سما کے قائل ہیں۔ بازاری اسٹیجوں پر جو کچھ ہنگامہ ہو رہا ہے ہم اس کی تائید نہیں کرتے، اس کا خیال رکھیں۔ خانقاہی سما وہ ہے جو غریب نواز نے کی، اور وہ ہے پھر وہ محفل سجتی تھی محبوب الہی کے یہاں تو حضرت خضر علیہ السلام بھی تشریف لاتے۔ ہمارے پاس ثبوت ہے، خود امام احمد رضا نے الملفوظ میں لکھا۔ کچھ لوگوں کو یہ تکلیف ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا تو خانقاہی روایات کے منکر تھے۔ جو خود خانقاہی ہو وہ خانقاہی روایت کا منکر کیسے ہو سکتا ہے؟
وہ وجد کے بھی قائل تھے، وہ سما کے بھی قائل تھے، اور وہ خانقاہ کی ہر رسوم کو دلیل کی زبان دینا جانتے تھے۔ لیکن اگر تم کسی عرس میں قوال اور قوالن کا مقابلہ کرواؤ اور پھر کہو کہ ہم اس کی تائید کر دیں تو امام احمد رضا تو دور کی بات ہے، ہم جیسے لوگ بھی اس کو جوتے کی نوک پہ رکھیں گے۔ جو تم نے کر رکھا ہے ہم اس کی تائید نہیں کرتے۔ خانقاہی سما کے آداب یہ ہے کہ کوئی بے وضو نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور یہاں قوالن کا مقابلہ عرس میں ہو رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں تمہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ گالی دینے مجھے گالی دو، میں کہتا ہوں وہ حرام ہے جہاں قوالن کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ جس مذہب نے عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دی کہ اس کی آواز سے مردوں تک پہنچے قرآن کی تلاوت، جب اللہ کے رسول نے عورت کو مردوں تک قرآن کی آواز پہنچانے کی اجازت نہیں دی، تو یہ قوالن کو محفل میں بلا کر نچانے کی اور قوالیاں کرنے کی اجازت کس نے دی؟ ہم محفل سما کے کل بھی قائل تھے، آج بھی قائل ہیں، وقت کے بھی قائل تھے اور ہیں، کیونکہ ہماری باتیں نہیں بدلتی۔ ہم لوگ امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان، ملفوظ اٹھا کے دیں، الملفوظ سنیوں کے ہر ایک کے گھر میں ہے، الملفوظ میں بیان فرماتے ہیں، محبوب الہی سے کسی نے پوچھا حضور آپ کی خانقاہ میں سما ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کو وجد نہیں آتا، وہ زبردستی اٹھ کے وجد کرنے لگتے ہیں، تو محبوب صاحب نے فرمایا میرے محبوب الہی نے نقل کرتے کرتے اصل تک پہنچ جائیں گے۔ اگر وہ نقلی وجد کرنے دو، کیونکہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے، نقل کرتے کرتے اصل تک پہنچ جائیں گے۔ ناپو تولو مت کسی کو۔ اور یہ لکھ کون رہا ہے؟ امام احمد رضا لکھ رہے ہیں، جن کو گالیاں دی جاتی ہے کہہ کے کہ وہ جو وہ سما کے قائل نہیں تھے، انہوں ملفوظ اٹھا کے دیکھو۔ ارے تم تو محفلوں میں وجد کے قائل ہو، میرا احمد رضا تو وہ ہے جو یار کو دیکھ کر پل صراط پہ وجد کرنے کی بات کرتا ہے، کہتا ہے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ تو ہوگا وہاں وجد تو ہوگا، یہ غلط فہمی نکال دینا۔ امام احمد رضا خان کا اس سما کے قائل، لیکن وہی سما جو بندہ نواز کی، غریب نواز کی، بختیار کاکی کی، محبوب الہی کی، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی۔ بلکہ میرے مخدوم نے تو اتنا سخت جملہ کہا کہ میں کمرے میں علماء کو سنا دوں گا، آپ کو نہیں سناؤں گا، اگر سنا دوں تو اٹھ کے بھاگ جاؤ۔ ہاں، اور انہی کو حق ہے کہنے کا، میں بس سوچ کر اس کی لذت لے رہا ہوں، اگر موقع رہا تو دسترخوان پہ علماء کو بتا دوں گا، آپ ان سے سن لینا۔ بڑی پیاری بات فرمائی، اس کا ایک حصہ صرف سنا دیتا ہوں۔ ہاں، ایک حصہ سنا، پھر علماء سے اس کی تشریح پوچھ لینا۔ فرماتے جیسے جمع کی لذت مرد جانتا ہے، ویسے سما کی لذت یہ سچا صوفی جانتا ہے۔ ہاں، یہ ہے، یہ بات ہے، یہ مخدوم نے فرمایا، میں نے نقل کر دیا، آگے کی بات نقل کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے، لیکن بہرحال میرے مخدوم نے کہا۔ ہم لوگ سما کے کیوں مخالف ہونے لگے؟ تو سما تھی، لیکن فرق سمجھ میں آ گیا نا، یہ جو بازاری قوالیاں ہیں، جو پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ، عجیب و غریب لوگ الٹی سلٹی باتیں کرتے ہیں، اس کے نہیں، ہم اس سما قائل ہیں۔ میرے امام نے لکھا ملفوظ، میرے امام نے بیان کیا ملفوظ میں کہ جب محبوب الہی کیا سما ہوتی تھی، حضرت خضر علیہ السلام آتے تھے، اور خضر علیہ السلام کیوں آتے تھے یہ میں ابھی نہیں کہتا، ملفوظ میں جا کے دیکھو کیوں آتے تھے، کیوں آتے تھے یہ جا کر دیکھو ملفوظ شریف کے اندر، تو وہ سما کے مخالف تو نہ تھے نا۔ بہرحال تو بابا قطب کے یہاں بوقت وصال سما ہو رہی ہے، شعر پڑھا جا رہا ہے، کشتگانے خنجر تسلیم رات، ہر زماز غیب جانے دیگر است، جو اللہ کی رضا کی چھری کے نیچے ذبح ہوتے ہیں، ہر لمحہ اللہ اس کو نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ اس پر آ گیا بختیار کاکی کو وجد، سرکار بختیار کاکی کو وجد، اسی وجدانی کیفیت میں آپ کا وصال ہو گیا۔ وصال کے بعد جب چہلم کی محفل میں یا وصال کے بعد یہی شعر مزار پہ پڑے گئے تو پھر وہی ہاتھ مزار سے باہر نکلی۔ بعد وصال بھی وجد کی کیفیت رہی۔ یہ ہے بابا قطب، قطب کا کوئی ثانی نہیں،
بابا فرید کا ذکر سن چکے. محبوب الہی تو محبوب الہی، محبوب الہی تو محبوب الہی، جس کے غلاموں میں خسرو جیسے لوگ ہوں اس محبوب الہی کو کہہ سکتے ہیں. محبوب الہی کا غلام کہتا ہے نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، باہر سے رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. اللہ اکبر. خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو، خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بود. یہ ہماری توحید سنیوں کی، خدا خود میر مجلس. اور لوگ تو اس توحید کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو ہم نے، ہمارے مسلک نے لذت چکائی ہے توحید کی. خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو. کیا جانے بیچارے جو کلمہ پوری زندگی مسلمانوں کو پڑھاتے رہے لیکن خود آج تک کلمے کا ترجمہ نہیں سمجھ سکے، انہیں توحید سے کیا لینا. تو بہرحال آپ نے بابا فرید، محبوب الہی، صابر پاک صاحب بے مثال لوگ، سرکار علاؤلق پنڈوی صاحب بے مثال. لیکن مخدوم صاحب جو ہمارے ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ جسے جو چاہے فضل دے، جو چاہے جسے. مخدوم صاحب کو سلسلے چشتیہ میں تابعی ہونے کا شرف ہے. اور تابعی کون؟ جس نے صحابی کو اپنی ماتھے کی آنکھ سے دیکھا. اب مخدوم صاحب کا جو دور ہے، کون سا دور ہے؟ مخدوم صاحب کا دور ہے 8ویں صدی ہجری کا دور. ٹھیک، 772 میں غالباً حضرت مخدوم صاحب کی ولادت ہوتی ہے، یعنی 8ویں صدی ہجری ہے. یعنی صحابہ کو دنیا سے رخصت ہوئے کتنے سال ہو گئے تھے؟ تقریباً 700 سال ہو گئے تھے. اس کے بعد مخدوم صاحب دنیا میں آئے. پھر یہ صحابی کو دیکھا کیسے اور تابعی بنے کیسے؟ کیونکہ رسول اللہ کو کوئی خواب میں دیکھے تو وہ صحابی نہیں ہوگا، تو جو صحابی کو خواب میں دیکھے وہ تابعی نہیں ہوگا. اسی طرح رسول اللہ کے وصال کے بعد اگر کسی نے عالم بیداری میں رسول اللہ کو دیکھا تو بھی وہ صحابی نہیں ہوگا، اور کسی نے صحابی کے وصال کے بعد صحابی کو عالم بیداری میں دیکھا تو وہ تابعی نہیں ہوگا. جیسے مثال کے طور پر حضرت حجر ابن عدی، ان کا مزار کھلا تھا جب داعش نے حملہ کیا تھا ملک شام پہ، تو بہت سے لوگوں نے حضرت حجر ابن عدی کی زیارت کی، ان کی وصال کے بعد زیارت کی، لیکن ان لوگوں کا شمار تابعی میں ہمارے محتاطین علماء نہیں کرتے، کیونکہ بعد وصال اب احکامات جاری نہیں ہوتے. تو مخدوم صاحب کیسے تابعی ہو گئے؟ ایک بات. اور دوسری بات، کسی کی سند میں، اب دھیان دینا، بس یہ بات اینڈ کی طرف جا رہی ہے، اس سے زیادہ مخدوم صاحب کی شان بیان کرنے کا آج وقت نہیں، اسی میں بات ختم ہوتی ہے. توجہ کرنا، کسی کی سند میں 8 ہے واسطے، کسی میں 10 ہے، کسی میں 15 ہے، کسی میں 20 ہے، کسی میں 22 ہے، کسی میں 25 ہے. اس طریقے سے واسطے اتنے ہیں. ایک واسطہ مخدوم صاحب کو ایسا حاصل ہے کہ مخدوم صاحب اور رسول اللہ کے درمیان صرف ایک ہی واسطہ ہے. ایک ہی واسطے سے مخدوم صاحب اپنی سند کو لے کر رسول اللہ تک پہنچ جاتے ہیں. اس کی کیا تفصیل ہے بس وہ بات کر کے میں بات ختم کروں گا. کبھی اللہ نے وقت دیا مخدوم صاحب کی مقام محبوبیت پر گفتگو کرنے کا میرا ارادہ ہے. میں نے کل بھی سوچا تھا ہمارے مرکز پہ ہر سال جو عرس مخدومی ہوتا ہے اس میں ان کی مقام محبوبیت بیان کروں، لیکن یہی کل مسئلہ میرے ساتھ تھا اور آج بھی ہے. بہرحال لیکن مقام محبوبیت تو اپنی جگہ رہی. ایک ہی واسطے سے میرے مخدوم رسول اللہ سے کیسے ملتے ہیں، وہ تابعی کیسے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے. اب میں یہ پڑھ کہاں سے رہا ہوں؟ اب یاد رکھیے ابن حجر سے پڑھ رہا ہوں جو اب میں بات پیش کرنے جا رہا ہوں. ابن حجر کے بعد حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ 2200 کم و بیش کتابوں کے مصنف علامہ فیض احمد اویسی، اسی طریقے سے علامہ عبد الرحمن چشتی ردولوی، جنہوں نے یہ فرمایا
کہ جب بھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں خضر علیہ السلام کی زیارت کروں، میں مخدوم کے روزے پہ پہنچ جاتا تھا، مجھے وہاں زیارت خضر ہو جایا کرتی تھی۔ اپنی آنکھوں سے بار بار مخدوم پاک کے روزے پر خضر کی زیارت کرنے والے عبد الرحمن چشتی رودولوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اسی طریقے سے اور بھی مورخین نے لکھا۔ آپ کو ابن حجر، علامہ اویسی اور علامہ عبد الرحمن کا حوالہ کافی، اور اس پر بڑی تحقیق بھی ہے۔ اب آپ آئیے سنیے کس طریقے سے میرے مخدوم ہوتے ہیں، اور اللہ نے اگر موقع دیا تو مخدوم صاحب کی چوکھٹ پر ایک مرتبہ ضرور جانا، کیونکہ مخدوم سمنہ علیہ الرحمہ نے وصال سے کچھ دن پہلے یا چند گھنٹے پہلے اپنی قبر میں بیٹھ کر کے جو رسالہ لکھا تھا، اس رسالے کے اندر یہ اشارے ملتے ہیں کہ جو شخص مخدوم صاحب کی قبر پر چلا جائے، مزار پہ ادھک عقیدت کے ساتھ چلا جائے، اللہ اس کی بدبختی کو ختم کر دیتا ہے، اس کی بدبختی کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ اس لیے خدا موقع دے تو ایک بار ضرور جانا۔ فرمایا جو یہاں آئے گا اللہ اس کی بدبختی ختم کر دے گا۔ ایک بات اور بھی کہہ دوں، اسی رسالے قبریہ کے اندر ایک بات اور بھی آپ نے لکھی جس کو آج بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج سنیت کے نام پر کچھ لوگ اہل بیت کے لیبل کو لگا کر رافضیوں کی طرف جا رہے ہیں، رافضیوں سے دوستیاں، رافضیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، رافضیوں کے ساتھ کھانا پینا۔ محرم میں تو یہ رافضی بالکل بن ہی جاتے ہیں، لباس چینج کریں گے، کڑے پہنیں گے، ڈھول بجائیں گے، اس کے بعد ماتم کریں گے، سب کریں گے رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے۔ مخدوم سمنہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، ہماری نہ مانو، نہیں مانتے ہماری مت مانو، ہم کوئی گنتی میں نہیں ہے، ہم سے بڑوں کی نہیں مانتے ان کی مت مانو، لیکن مخدوم صاحب کی تو مانو۔ مخدوم صاحب کہتے ہیں دنیا میں سب سے بدترین فرقہ اگر میں نے دیکھا ہے تو وہ رافضی فرقہ دیکھا ہے۔ رافضی فرقے سے بدترین کوئی فرقہ نہیں۔ تم ان کے ساتھ ساز باز کرتے ہو، ان کے ساتھ بیٹھتے ہو، ان کے ساتھ اٹھتے ہو، میرے جانے کے بعد بھاؤ نگر والے مجھے گالی دے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کوئی نہ تعریف کے آپ کے لالچی ہیں اور نہ آپ کی گالیوں سے خوف زدہ ہے، ہمیں تو بس یار کی رضا چاہیے۔ ایک منزل پہ رہو، یک گیر محکم بگیر، اتنا ضرور کہہ دو میں رافضیوں کی کتابوں سے یہ ثابت کر سکتا ہوں۔ تم ان کو اہل بیت کا محب سمجھتے ہو؟ امام حسن کو تماچے مارنے والا کون تھا؟ جلال العیون۔ اگر رافضی یہاں موجود ہے تو ان سے کہتا ہوں جلال العیون اٹھا کر کے دیکھو کون تھا، تبرسی اٹھا کر دیکھو، تبرسی کی احتجاج اٹھا کے دیکھو۔ امام حسین کو انہوں نے تماچے مارے، امام حسن کو انہوں نے تماچے مارے، امام حسن کے نیچے کا مسلح لے کر کے گئے، آر المومنین کہا، مذل المومنین کہا، امام حسن پاک کے پیر کے اندر زہر میں بجھا ہوا عصا چبا دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، تم کس کی بات کرتے ہو سنیوں؟ اہل بیت اور صحابہ کا سچا عاشق اگر آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر صفا کے چبوترے سے لے کر آج تک اگر کوئی ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہے، اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ میں رافضیوں کی اور توجہ چاہتا ہوں، اور یہ سنی نما رافضیوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ ہمارے امام اعظم شہید ہوئے ہیں، ریزن کیا تھا؟ بات ختم کر دو کیا؟ نہیں نا، تو پھر تھوڑی دیر سن، بڑی نوازش کرم فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی جو شہادت ہوئی، ریزن کیا تھا؟ اہل بیت کی محبت۔ امام اعظم کہا کرتے تھے جو رسول اللہ کے بیٹوں کی مدد کرے گا اللہ اس کو بدر میں رسول اللہ کی مدد کی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ان کو شہید کیا گیا۔ ہمارے امام مالک، امام دار الہجرہ، ان کے مونڈے توڑ دیے گئے، منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھایا گیا، پورے مدینے میں پھرایا گیا، اہل بیت کی محبت چھوڑ دے۔ امام مالک کہتے تھے جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں، امام دار الہجرہ ہوں۔ کل بھی اہل بیت کا خطبہ پڑھتا تھا منبر پر، اور آج گدھے پہ بٹھایا گیا، آج بھی میں اہل بیت کا خطبہ پڑھتا ہوں۔ جب تک زندہ رہوں گا اہل بیت کا خطبہ پڑھتا رہوں گا۔ یہ ہمارے تیسرے امام ہیں، امام محمد ابن ادریس شافعی۔ ان کو رافضی کہا گیا، ان کو جو وہ گالیاں دی گئی،
تو امام محمد ابن ادریس شافعی نے کیا کہا؟ آل النبی ذریتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم آتا غدن بید الیمین صحیفتی. کہتے ہیں کہ مجھے اپنی عبادتوں پہ کوئی ناز نہیں ہے، بلکہ مجھے تو یہ ہے کہ اہل بیت ہی اللہ تک پہنچنے کا میرا ذریعہ ہے، اہل بیت ہی میرا وسیلہ ہے، اور میرے سیدھے ہاتھ میں جو نام اعمال دیا جائے گا وہ اہل بیت کے صدقے ہی میں دیا جائے گا. ہمیں ماتم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں رافضیوں سے مشابہت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا غوث اعظم سے بڑھ کر کے محبت آ گئی اہل بیت کی؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس سے مشابہت کرے گا انہی میں سے. اگر آپ کو محبت ہے، محفل رکھو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو اور آنسو بہاؤ، پیار میں رو، محبت میں رو. یہ کیا لگا رکھا ہے؟ دوسروں کی خوشی چاہتے ہو، سن لو اور اچھی سے سن لو. جن رافضیوں کو امام زین العابدین نے ان پہ لعنت فرمائی، جن رافضیوں پہ محمد ابن حنفیہ نے، میرے پاس سارے ثبوت ہیں، اور آپ کو بتاؤں اگر یہاں ان میں سے کوئی موجود ہے، اتنے گندے لوگ ہیں یہ جنہیں آپ رافضی کہتے، کہ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی پوری زندگی سجدے میں گزار لے، امام حسین کے برابر کوئی ثواب پا سکتا ہے؟ نہیں نا. ان کا عقیدہ یہ، ملا صادق اپنی کتاب میں لکھتا ہے، میں حوالے کے ساتھ کہ ملا صادق اپنی کتاب میں لکھتا ہے، ایران سے منگاؤ عبارت بتانا میری ذمہ داری. آپ کتاب منگائیں گے، پیسے ہم دیں گے، میں عبارت بتاؤں گا ذمہ داری میں. ملا صادق اپنی کتاب میں لکھتا ہے جو ایک بار متا کرے، متا کا مطلب کیا؟ ایگریمنٹ پر زنا، اس کو اللہ امام حسین کے برابر ثواب دیتا ہے. کن رافضیوں کی تم بات کرتے ہو؟ کن رافضیوں کی بات کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں یہ متا کو، ایگریمنٹ کے زنا کو امام حسین کے ثواب کے برابر قرار دیتے کہ چوچھا سے آواز آتی ہے کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتے. تمہیں کون سا مسلک چاہیے؟ زنا کرنے پر امام حسین کی برابری والا مسلک چاہیے، یا وہ مسلک چاہیے جس میں کہا جاتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور. بھاؤ نگر والو، تم نے اپنے مسلک کی قدر نہیں کی جیسا کہ کرنا چاہیے. اگر پیسے کی بنیاد پہ پھسل رہے ہو، پیسے تو نچنیاں ناچ کے بھی کما لیتی ہے، پیسے تو جسم بیچنے والے جسم بیچ کے بھی کما لیتے ہیں، لیکن اہل بیت کی محبت اور صحابہ کی محبت کو تم سمجھتے کیا ہو؟ غوث اعظم اپنے مسلک میں ہے، داتا علی حجویری اپنے مسلک میں ہے، غریب نواز اپنے مسلک میں، مخدوم سمنا، مخدوم صاحب نے ان کے خلاف، دو ولیوں نے ان کی بہت خبر لی رافضیوں کی، اسی لیے دو سے چڑھتے زیادہ ہیں. ایک میرے مرشد غوث اعظم نے، اور دوسرے مخدوم سمنا علیہ رحمان. وصال سے چند گھنٹوں پہلے اپنے مریدوں کو وصیت کی رافضیوں سے بچتے رہنا، اور اب بھی اگر کوئی رافضیوں سے ساز باز کرتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مخدوم صاحب کا مرید نہیں ہو سکتا. ہاں اتنا یاد رکھنا، ورنہ کلر تو بہرحال بات میں سمیٹ رہا تھا کیا چل رہی تھی بات. ایک ہی واسطے سے میرے مخدوم حضور تک پہنچتے. کئی سلسلے، ایک سلسلہ تو یہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ غریب نواز قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید محبوب الہی، حضرت اخی سراج، آئینہ ہند علاء الحق پنڈوی، اور پھر مخدوم سمنا ہے نا. پھر اوپر غریب نواز کے مرشد خواجہ عثمان ہارونی، ان کے مرشد حاجی شریف، پھر ان کے مرشد ہے نا. اسی طریقے سے اوپر رسول اللہ تک جاتا ہے، لیکن تقریباً 11 12 13 واسطے، 14 واسطے، 15 ایسے بنتے ہیں. ایک نسبت مخدوم صاحب کے پاس ایسی ہے، ایک ہی واسطے سے وہ حضور تک پہنچتے ہیں، حضور کے تابعی ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، جو میں نے کتابوں کے حوالے دیے اس کا اتنے مجموعہ نچوڑ کے پیش کر رہا ہوں. ہوا یہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب حلیمہ سعدیہ کے گھر تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام جب حلیمہ سعدیہ کے گھر تھے، اس وقت میرے آقا نے اصرار کیا، ضد کی، امی جان میرے بھائی عبداللہ اور میری بہن شیمہ یہ دونوں جاتے کا روزانہ بکریوں کو لے کے.
تو حلیمہ سعدیہ نے کہا شہزادے وہ جنگل جاتے بکریاں چرانے، کہا میں بھی جاؤں گا. یہ نبی کی فطرت ہے، کیونکہ اللہ نے ہر نبی سے بکریاں سنبھالنے کا کام لیا، بکریاں چرانے کا نہیں. میرا مسلک مسلک ادب اور عشق و محبت ہے. ہاں وہ چراتے دوسرے ہیں، انبیاء بکریاں سنبھالتے ہیں. ہاں تو اللہ نے بکریوں کو سنبھالنے کا کام ہر نبی سے لیا. کیوں؟ اس کوئی اگر چرانے کے الفاظ لکھتا ہے یا کہتا ہے تو میں اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا. میں فتوے والا آدمی نہیں، مفتی نہیں ہوں، میں صوفیہ کا غلام ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی نے لکھا ہے تو آپ اس کے خلاف کچھ بات مت کیجیے گا. سب کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی پانی کہتا ہے، کوئی آب کہتا ہے، دونوں باتیں صحیح ہے، لیکن بات جتنے ادب کے پیر ہے. اگر ماموں کو ابا کا سالہ کہیں تو بھی حقیقت کے خلاف نہیں ہے، لیکن اگر ماموں جان کہیں تو زیادہ اچھا، اس سے ادب کا اظہار ہوتا ہے. ہمارا مسلک یہی کہتا ہے ابا کا سالہ نہ کہو بلکہ ماموں جان کہا کر، اس سے ادب کا اظہار ہوتا ہے، عزت بڑھتی ہے. یہی ہے دوسرے مسلک میں اور اہل سنت میں فرق یہی ہے کہ دوسرے اٹھ پٹانگ کھولتے ہیں اور ہم اس طریقے کی بات. تو ہر نبی نے بکریاں سنبھالی. کیوں؟ کیونکہ بکری سب سے بھولا بھالا جانور ہے، تو نبی کو امت سنبھالنی ہوتی ہے، تو پہلے بکریاں سنبھلوایا جاتا ہے کہ ذرا ان کو ذرا سنبھالو. یہ بھولے بھالے جانوروں کو سنبھال لو گے، ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، اس کو سنبھال لو گے تو ادھر کے لیے گویا کہ ایک پریکٹس ہو جائے گی. یہ حکمت ہے اللہ کی. تو میرے آقا نے فطرت نبوت کے طور پہ فرمایا کہ امی جان میں بھی جاؤں گا بکریاں لے کر جنگل ان کے ساتھ. بہرحال وہ جانا شروع کیے. اور پھر آپ جانتے میلاد میں آپ نے سن رکھا ہوگا کہ میرے آقا جہاں جاتے تھے سب کی بکریاں خالی تھن واپس آتی تھی. میرے آقا جس بکریوں کے ساتھ جاتے تھے وہ بکریوں کے تھن بھرے رہتے تھے. تو محلے کی عورتیں، گاؤں کی عورتیں کہتی تھی حلیمہ کی، ارے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی وہاں چرایا کرو. تو وہ وہاں لا کے گھسڑتے تھے بکریاں، پھر بھی بکریاں بھوکی رہتی تھی. جہاں حضور ہوتے تھے حضور کے پیروں کی برکت سے چراگاہ ہری ہو جاتی تھی. ایک دن بارش ہوئی تھی اور جنگل کے اندر نالے ہوتے ہیں، بڑے بڑے نالے. تو بارش ہوئی تھی اور نالے بہ رہے تھے. حلیمہ سعدیہ کے جنگلوں میں نالے بہ رہے تھے. حضور کے ہاتھ میں لکڑی تھی، آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی. حضور علیہ السلام کی اس وقت عمر شریف کم و بیش 4 سال کی ہوگی، کم و بیش 4 سال کی. لاٹھی لے کے کھڑے ہیں، جتنی بکریاں آتی ہیں سب چھلانگ لگا کر ادھر کود جاتی ہے. میرے آقا لاٹھی لے کے کھڑے رہتے ہیں. 4 سال کے میرے پیغمبر، میرے معصوم نبی. ایسے میں ایک آدمی آتا ہے جو ہندوستان کی طرف سے تجارت کے لیے اس طرف گیا ہوا تھا، اور اس شخصیت کا نام ہے رتن ہندی. تو حضرت رتن ہندی جب وہاں پہنچے تو ایک ایسا من موہنی صورت دیکھی، خوبصورت حسین و جمیل خدا باتی صورت. اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبن، اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام. تو وہ تاجروں کا قافلہ جا رہا تھا، تو سارے تاجر تھے، لیکن رتن ہندی کی نگاہ اس چہرے پہ ٹک گئی. جب چہرے پہ ٹکی تو رتن ہندی نے سارا قافلہ چھوڑ کر شہزادے کے پاس آیا. شہزادے کوئی حاجت ہے بتاؤ؟ کہا ہاں میری بکریاں اس پار چلی گئی، میں جانا چاہتا ہوں لیکن میں جو ہے وہ رکا ہوا ہوں کیونکہ بیچ میں پانی ہے اور میں جو ہے وہ نہیں جا رہا ہوں اس طرف. تو رتن ہندی نے اس شہزادے کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور کندھے پہ بٹھا کر کے جو ہے وہ اس پار کیا. جب اس پار کیا تو 7 مرتبہ اس شہزادے نے کہا اللہ تیری عمر دراز کرے، 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 اللہ تیری عمر. 7 مرتبہ فرمایا اللہ تیری عمر دراز کرے. اور اس کے بعد پھر شہزادہ اپنے راستے چلا گیا اور رتن ہندی تاجر اپنے راستے چلے گئے اور وہ اپنی دنیا میں مست ہو گئے. شہزادہ اپنی زندگی کے اندر اپنے مشن میں لگ گیا، لیکن رتن ہندی کو ایک خیال رہا، پھر وہ خیال مدیم ہوتا رہا، پھر مدیم ہوتا رہا، وہ خیال بھول گیا. بالآخر ہندوستان کے اندر جو ہے وہ ایک بات آئی
کہ چاند کے ٹکڑے ہوئے ہیں عرب کے اندر، عرب میں کسی نے چاند کے ٹکڑے کیا ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رتن ہندی کو کسی نے کہا تم عرب جاتے ہو، جا کر ذرا معلومات کرو کہ سچائی کیا ہے۔ اب رتن ہندی اس سفر کے بعد تقریباً برسوں کے بعد پھر چلے اسی راستے، اور اب مدینہ منورہ پہنچے تو پتا چلا کہ جس نے چاند کے ٹکڑے کیے تھے وہ ذات گرامی والا تبار مدینہ منورہ کے اندر جلوگر ہے۔ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آئے، بیٹھ گئے، چہرہ دیکھا، دل کی حالت غیر ہو گئی، دل کی حالت بدل گئی، دل تبدیل ہو گیا۔ اللہ اللہ، میرے امام کہتے ہیں جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت دیکھ کر رتن ہندی نے کہا آپ ہی نے چاند کے ٹکڑے کیے؟ کہا ہم نہیں کیے۔ آپ کہاں سے؟ میں ہندوستان سے آیا ہوں۔ ہندوستان سے؟ حضور علیہ السلام کو ہندوستان بہت پسند تھا۔ میرے آقا جب ہند کا ذکر ہوتا تو مسکرا پڑتے۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ مجھے ہندوستان سے اپنے عاشقوں کی خوشبو آتی ہے، مجھے اپنے عاشقوں کی خوشبو آتی ہے۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ہندوستان کا نام سنا، میرے آقا کو ہندوستان کی تلواریں بہت پسند تھی، ہندوستان کا عود بہت پسند تھا، ہندوستان کی جڑی بوٹیاں بہت پسند تھی۔ کبھی وقت رہا تو اس عنوان پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، بلکہ یہاں تک ایک ضعیف حدیث میں فرمایا اگر کوئی بیمار پڑے تو ہندوستانی جڑی بوٹیوں سے علاج کرایا کرے کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، کیونکہ پہلے آدم علیہ السلام جنت سے اترے تو ہندوستان میں اترے۔ اللہ اکبر۔ ہند کا نام سنا تو کہا اچھا نام کیا ہے؟ میرا نام رتن ہندی ہے، مجھے رتن ہندی کہتے ہیں۔ کہا اچھا آپ نبی ہیں؟ چاند ٹکڑے کی ہم نے سنا تو لیکن دیکھا نہیں، ذرا کوئی نبوت والی بات تو بتائے نا۔ او آقا کوئی نبوت والی بات تو بتائے نا، او آقا کوئی نبوت والی بات تو بتائے نا۔ میرے آقا نے فرمایا اس سے پہلے کہ سفر میں عرب آئے تھے، اتنے سال پہلے آئے تھے؟ کہا جی آئے تھے۔ اس وقت آپ کو ایک شہزادہ بڑی من موہنی خوبصورت صورت والا نظر آیا تھا، ہاں وہ بکریاں لے کر جا رہا تھا، ہاں بارش ہوئی تھی، نالا تھا، یہ تھا، ہاں آپ نے اس کو کندھے پہ بٹھایا تھا، ہاں اس نے 7 بار آپ کو دعا دی تھی۔ ارے بچے دعا نہیں دیا کرتے، 4 سال کی عمر میں دعا دینا بچوں کی عادت نہیں، یہ تو عبداللہ اور آمنہ کے در یتیم کی شان۔ فرمایا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا۔ اس وقت 7 بار دعا دی تھی اور آج تجھے 7 کھجوریں دیتا ہوں، جا اللہ تجھے 700 سال کی عمر عطا فرمایا۔ رتن ہندی نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ اسی رتن ہندی کو دنیا نے بابا رتن ہندی کہا۔ اب بابا رتن ہندی رہتے تھے ہندوستان میں، اتنی عمر ہو گئی کم و بیش 700 سال کی، قد گھٹتے گھٹتے اتنا چھوٹا ہوا کہ آپ کو کپاس کے اندر ٹوکرے میں رکھا جاتا تھا، جلدی سے بات بھی نہیں کرتے تھے، درخت کے نیچے رکھے جاتے تھے، بہت سنبھالنا پڑتا تھا کیونکہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہڈیاں نرم ہوتی ہے تو قد گھٹتا چلا جاتا ہے۔ تو حضرت مخدوم پاک کو پتا چلا کہ رسول اللہ کے ایک صحابی رہتے ہیں بابا رتن ہندی، ان کے خلاف بھی لوگوں نے تحقیق کی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں میں اس تحقیق کے بارے میں کوئی کرٹیسائز نہیں کرتا، مگر ہم عشق کے بندے ہیں، یہ بھی تحقیق ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ بھی تحقیق ہے۔ علامہ اویسی جیسے لوگوں نے اس کو لکھا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ مخدوم صاحب وہاں پہنچے تو زندگی میں کتنی عمر پائی آپ نے؟ کم و بیش 700 سال۔ کتنی عمر پائی؟ کم و بیش 700 سال کی عمر پائی۔ اب آپ مجھے بتائیں بابا رتن سے کتنے لوگ ملے ہوں گے؟ کتنے لوگ؟ اس وقت بابا رتن کو رسول اللہ نے بہت سی امانتیں دی تھی، جو بھی امانتیں دی تھی، جو چیزیں بھی دی تھی، رتن ہندی نے اس کو سنبھال کے رکھا، کسی کو نہیں دوں گا، جب وہ آئے گا جس کا حق ہے اسی کو دوں گا۔ 700 سال میں بہت لوگ ملے، بہت آئے، بہت گئے، لیکن جب میرے مخدوم اشرف سمنہ پہنچے تو وہ ساری نعمتیں رتن ہندی بابا رتن نے مخدوم سمنہ کو عطا فرمایا۔ تو اس نسبت سے رسول اللہ اور بابا اور مخدوم پاک کے درمیان ایک ہی واسطہ ہے، بابا رتن ہندی کا۔ اور بابا رتن ہندی کی صحابیت اگر ثابت ہو جائے، بلکہ بعض کے نزدیک ثابت ہے، تو مخدوم سمنہ اپنے دور میں تابعی کی شان رکھتے ہیں۔ یہ شان مخدوم صاحب کی ہے۔
اور ایسے مخدوم صاحب کا مقام اور مرتبہ ہے. مخدوم صاحب فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. مخدوم صاحب فرماتے ہیں کہ جو میرے مزار پر آ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ وہ کبھی محروم نہیں جائے گا. مخدوم صاحب فرماتے ہیں اللہ اکبر، فرماتے ہیں جو میرا نام لیوا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. مخدوم صاحب فرماتے ہیں اگر علماء کے پاس جا کر، ولیوں کے پاس جا کے، سادات کے پاس جا کے خالی ہاتھ واپس نہیں آنا ہے، کچھ نہ کچھ لے کر آنا ہے، تو مخدوم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب علماء سے، سادات سے، اولیاء کے پاس جایا کرو تو خالی ہاتھ مت جایا کرو. تم خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے تو خالی ہاتھ کبھی تم واپس بھی نہیں آؤ گے. فرمایا علماء، سادات، مشائخ کے چہروں کی زیارت وہ عبادت ہے، یہ اگر قضا ہو جائے تو دوبارہ پھر ادا نہیں ہو سکتی. اس لیے مخدوم صاحب کے طریقے پہ رہیے. یہ وہی طریقہ ہے جس کو 14ویں صدی میں امام اہل سنت نے پیش کیا. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ابھی آپ کو اٹھنا نہیں ہے، آپ بیٹھیے، دو باتیں سنیں. الحمدللہ آپ کے بھاؤ نگر کے اندر کئی برسوں سے سنی دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. ماشاءاللہ ہمارے عبدالرزاق بھائی، اختر بھائی اور ان کے رفقا بڑے مخلص لوگ کام کر رہے ہیں بہت اچھے سے. اور اب یہ لوگ ماشاءاللہ اسکول بنا رہے. کیا بنا رہے؟ ایک بات کہوں گا ضرور. لوگ سوچتے ہیں اسکول بنا رہے تو دنیاوی تعلیم کے لیے بنا رہے تو ہم اس میں کیا کریں. میں نے کہا مخدوم صاحب نے کیا کیا ذرا وہ سن لیں. بات ختم ہوگی لیکن بولو ایک بات. مخدوم صاحب نے شادی نہیں کی تھی. مخدوم صاحب نے شادی نہیں کی تھی تو آپ کو یہ ہوا کہ میرا جانشین کون ہوگا. تو پھر اپنی بہن کے بیٹے جن کا سلسلہ نسب غوث پاک سے ملتا تھا، سیدی سید عبدالرزاق نور العین کو، اپنے بھانجے کو اپنا مانوی بیٹا مانا، یعنی گود لیا. ٹھیک. اب تمنا یہ تھی کہ میں اس کو بہت پڑھاؤں گا، بہت پڑھا، اور بہت پڑھایا بھی. اتنا پڑھایا عبدالرزاق نور العین کو، اتنا پڑھایا کہ جس پہ توجہ ڈال دیتے تھے تو جاہل لوگ بھی کتابوں کی بات کرنے لگتے تھے. اتنا پڑھایا. تو ایک مرتبہ سفر میں تھے، دین تو خود ہی پڑھا رہے تھے، قرآن حدیث فقہ سب خود ہی پڑھا رہے تھے مخدوم صاحب. لیکن سفر میں ایک عالم ملے جو تاجر تھے، علامہ بدخشانی. علامہ بدخشانی ایک تاجر عالم تھے جو مال تجارت لے کر روم جا رہے تھے، سرزمین روم، اور وہاں سے پھر مال لے کے چائنا جانا تھا، چین اس دور میں. تو سیدی عبدالرزاق نور العین نے عرض کیا حضرت سے، مخدوم پاک سے، حضرت یہ علامہ بدخشانی جو ہے ریاضی بہت اچھی جانتے ہیں. ریاضی آپ کیا کہیں گے اس کو؟ ہاں، میتھس بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. کون؟ علامہ بدخشانی. اور مجھے جو علم نہیں ہے ریاضی کا وہ ان کے پاس ہے. تو مخدوم صاحب نے فرمایا ان کو کہو کہ یہ تمہارے ساتھ ہو جائے. تو انہوں نے کہا میں بھی فلاں بندرگاہ تک جاؤں گا، آپ لوگ بھی جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ لکھا دوں گا. عبدالرزاق نور العین سرکار لکھتے رہے اور ابھی مقدمہ اور تمہید ہی لکھی تھی کہ سفر ختم ہو گیا. توجہ کرنا. کچھ لوگ سوچتے ہیں اسکول میں کچھ مدد کریں گے تو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ نہیں، یہ کیا ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں یہ مخدوم صاحب کی سیرت میں لکھی ہوئی. کوئی بات ہوائی فائرنگ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ ہوائی فائرنگ کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جن کے مواد نہیں ہوتا. ہمارے بزرگوں کی بڑی کرامتیں، بڑے کرم ہیں، بڑی فضائل ہیں، بڑی شانیں. زندگی ختم ہوگی ان کی عظمتیں ختم نہیں ہو سکتی. علم ریاضی سیدی عبدالرزاق نور العین کو سکھانا ہے. مولانا بدخشانی کا وقت ختم ہو گیا، جانے کا وقت آ گیا. تو کہتے اچھا میں چلوں. آپ نے فرمایا اپنے دوستوں سے، بدخشانی تم کہاں جاؤ گے؟ کہا حضرت میں تاجر ہوں، مجھے روم جانا ہے، وہاں سے چائنا چین جانا ہے. یہ بتاؤ یہ جو مال لے کے جا رہے ہو روم میں کتنے میں بکے گا؟ کہا اتنے میں. پھر وہاں سے مال خرید کے چین میں بیچو گے کتنے میں بکے گا؟ کہا اتنے میں. اس پہ منافع کتنا ہوگا؟ کہا اتنا. ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں؟ کہا 1,20,000 سونے کے سکے ہوتے ہیں، دونوں ملک کی کمائی منافع کے ساتھ، پروفٹ کے ساتھ. مخدوم صاحب فرماتے ہیں نہ تمہیں روم جانا ہے نہ تمہیں چین جانا ہے،
میرے عبدالرزاق کو سکھاؤ، جتنا منافع وہاں جا کے کماؤ گے دونوں ملکوں میں، وہ پورا کے پورا 1,20,000 دینار مجھ سے ابھی کے ابھی وصول کرو۔ یہ لو 1,20,000 سونے کے سکے دیے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبدالرزاق نورالعین کو پورا علم ریاضی سکھایا۔ اب جب علامہ بدخشانی جانے لگے تو کہا کہ ہو گیا کام؟ کہا ہو گیا۔ کہا میں چلتا ہوں؟ فرمایا نہیں، کیونکہ میں علم کا قدردان ہوں، اور تم نے میرے بیٹے کو ریاضی سکھائی، 1,20,000 تو وہ تم نے اپنی وہ جو تمہارا نقصان ہوا وہ لیا، میری طرف سے 1,20,000 سونے کے سکے اور لے جاؤ، اللہ تمہیں مالا مال کرے۔ 2,40,000 روپئے آپ نے صرف عبدالرزاق نورالعین کو ریاضی سکھانے میں خرچ فرمائے، اگر آج اس کی قیمت لگائے تو کروڑوں میں پہنچتی ہے۔ اور ہماری قوم کا حال یہ کہ اسکول بنائیں گے تو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ارے نادان لوگ مشرکوں کی اسکولوں میں جا رہے ہیں، لوگ رافضیوں کی اسکولوں میں جا رہے ہیں، ان کے ایمان کو خطرہ ہے۔ اگر اب یہاں ایمان بچانے کے لیے کوئی صحیح العقیدہ اسکول قائم ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ مدارس بنانے پہ جو ثواب ہوگا، یہاں ایمان بچانا مقصد ہے تو وہی ثواب تو یہاں بھی ہے، بلکہ تقاضے کچھ اور بڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیجیے، سپورٹ کیجیے۔ یہ عبدالرزاق ہیں یا اختر بھائی ہے یا اور احباب ہمارے سہیل بھائی وغیرہ جو لوگ بھی کر رہے ہیں، سب کے نام مجھے یاد نہیں، یہ مر جائیں گے نا تو یہ اسکول سینے پہ نہیں لے جائیں گے، یہ قوم کی امانت قوم میں چھوڑ کے جائیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ اپنا اجر اور تم اپنا اجر برابر اپنے کفن میں لے جاؤ۔ عمارت کوئی نہیں لے جاتا، حافظ ملت گئے عمارت چھوڑ گئے، اجر لے گئے۔ امام اہل سنت گئے کتابیں اور مدرسہ چھوڑ کے گئے، اجر لے گئے۔ اسی طریقے سے اور بزرگان دین سرکار گو سے پاک گئے، انہوں نے جو کام کیا وہ چھوڑ گئے، اجر لے گئے۔ تم بھی کام چھوڑ جاؤ گے، اجر لے جاؤ گے۔ قومیں وہی کامیاب ہوتی ہے جو کام کرنے والوں کا ساتھ دیتی ہے، جو کام کرنے والوں کی ٹانگ کھینچے وہ قوم ذلیل اور رسوا ہوتی ہے۔ اور دین کی راہ میں کبھی رکاوٹ نہ بننا، ہو سکے تو دین کی راہ میں دین کا کام کرنے والوں کا ساتھ دینا، رکاوٹ نہ بننا۔ میں بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے بزرگوں کے اقوال ہیں، جو دین کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں اللہ ان کے گھر میں عیبی لنگڑے لولے اندھے بچے پیدا کرتا ہے، پوری زندگی جو وہ غم کرتے رہتے ہیں، ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر دین کا کام کرنے والے کا سپورٹ نہیں کر سکتے، اپنے کو سمجھ میں نہیں آیا تو چپ ہو جاؤ، مخالفت مت کرو، کام کرنے دو، اور کام کرنے والوں کے لیے صرف دعا بھی دے دو، مسکرا کے دیکھ لو، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اہل بھاؤنگر اللہ آپ سب کو آباد رکھیں۔ آپ لوگ بہت پیار دیتے ہو سنی دعوت اسلامی کو، ہر تنظیم کو، ہر عالم کو، ہر پیر کو، صحیح العقیدہ کو آپ سپورٹ کریں، لیکن سنی دعوت اسلامی آپ کے شہر میں علماء کی سرپرستی میں بہت پرانا کام کر رہی ہے۔ آپ کو سب سنیوں کا خیال کرنا ہے، ہم ہر سنی کے اور ہر سنی ہمارا ہے، لیکن میں تو اس دور سے بھاؤ نگر میں آ رہا ہوں جب میرے چہرے پر داڑھی بھی بہت ہلکی ہلکی سی تھی، جب میں SSC کا طالب علم تھا، جب میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ بھاؤ نگر آیا تھا الطاف بھائی کے ساتھ، ہمارے الطاف بھائی کے ساتھ۔ اس وقت دادا باپو علیہ رحمہ کے والد بزرگوار کا پہلا یا دوسرا عرس رہا ہوگا، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے۔ ایک زمین کے اوپر جو وہ چٹائیاں بچھا کر کے وہ عرس ہوا تھا، مجھے یاد ہے، اور میری حاضری پہلی مرتبہ جب وہ ساورکلہ کے حوالے سے آپ کے بھاؤ نگر میں ہوئی تھی۔ رات یہاں قیام کر کے ہم آ گئے تھے، اس وقت میں SSC پڑھتا تھا، SSC کا تھا، جب سے میں آیا تھا۔ یہ لوگ اس وقت سے کام کر رہے ہیں، آپ ہر کام کرنے والے کا سپورٹ کریں، اللہ اس کا اجر آپ کو دے گا۔ اور ابھی جو دوسرا اعلان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسجد آپ کے شہر میں ہے، آپ کے شہر میں ایک مسجد ہے۔ دیکھو اپنے لیے اعلان کرنا عیب ہے، لیکن دین کے لیے اعلان کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور مجھے سنت پہ عمل کرنے میں کوئی حیا نہیں ہے، میرے لیے سعادت ہے۔ تو بھاؤ نگر شہر میں ایک مسجد ہے، نام بھی کتنا خوبصورت ہے، حسنی حسینی مسجد۔ سبحان اللہ، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانیں، کیا شان ہے، ہم نے مسجدوں کو بھی حسنی حسینی بنایا ہے۔ لوگ خود حسنی حسینی نہیں ہو سکے، لیکن ہم نے تو مسجدوں کو بھی حسنی حسینی بنایا، الحمدللہ حسنی حسینی مسجد ہے۔ سنا ہے کہ کچھ قانونی معاملات میں وہ مسجد کا کچھ حصہ کٹ رہا ہے، تو جگہ خرید کر کے اس کی توسیع کی جا رہی ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، ہزاروں کی تعداد میں ماشاءاللہ عاشقان رسول، عاشقان مخدوم سمنہ موجود ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں، مائیں اور بہنیں بھی میری موجود ہیں۔ ان کو دین کا کام کرنے کا موقع کچھ کم ملتا ہے،
بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے تو عورتوں کے لیے فرمایا کہ عورتوں تم کثرت سے صدقہ دیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے، عورتوں کی تعداد میں نے جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا، کیونکہ ان میں دو چیزیں، ایک تو وہ ناشکری ہوتی ہے اور دوسری وہ شوہر کی نافرمان ہوتی ہے، تو اس لیے وہ صدقہ زیادہ دیا کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، لیکن یاد رکھنا کل کوئی ان کو تانا نہ دیا کرے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ جائے گی، یہ کوئی تانا نہ دے۔ کوئی مرد ایسا نہیں ہے جس کی جنت عورت کے قدموں کے نیچے نہ ہو، یہ اور بات ہے، ہر عورت کے قدم کے نیچے جنت ہے اگر وہ ماں ہے تو، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے جس عورت کے قدم کے نیچے جنت ہے وہ عورت جہنم میں زیادہ جا رہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کاش اے کاش مخدوم سمنہ کی والدہ کی طرح مائیں بن جائیں تو آج کیسا انقلاب آئے گا۔ مخدوم سمنہ کی امی جان سیدہ خدیجہ حضرت سید احمد یسوی کی جو ہے وہ بیٹی تھی، شہزادی تھی، اتنی متقی تھی کہ ہر دن روزے سے رہتی تھی، ان کی ہوش سنبھالنے کے بعد کبھی تہجد بھی فوت نہیں ہوئی۔ ان کی اس عبادت کو دیکھ کر ان کو لوگوں نے رابعہ ثانی کے نام سے پکارنا شروع کیا کہ یہ اپنے زمانے کی رابعہ ثانی ہے۔ اور جب آپ مخدوم صاحب آپ کے پیٹ میں آئے، مخدوم صاحب جب پیٹ میں آئے تو کوئی کھانا لا کے دیتا تھا تو پہلے تحقیق کرتی تھی یہ کھانا کس نے بنایا، کہاں سے آیا، کھانا نمازی نے بنایا کہ بے نمازی نے بنایا، مسلم نے بنایا کہ منکر اسلام نے بنایا، ساری تحقیق کے بعد منہ میں ڈالتی تھی تو لوگ کہتے تھے بی بی پہلے سے متقی تھی، ابھی پیٹ میں بچہ آنے کے بعد زیادہ متقی ہو گئی۔ فرمایا جیسا لقمہ پیٹ میں جائے گا ویسا بچے پہ اثر دکھائے گا، تو میں چاہتی ہوں کہ پیٹ ہی سے میرے بچے کے پیٹ میں ایسا لقمہ جائے جو میرے بچے کو زیادہ حق سے ہٹا نہ سکے۔ یہ تقویٰ تھا، تب ایسی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اور ایسی خاتون تھی جب مشکل میں آتی تھی، مشکل میں تو رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوتی تھی۔ یہ نام اشرف جو ہے نا، اشرف نام بھی رسول اللہ نے خواب میں آ کر فرمایا کہ خدیجہ تیرے گھر بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام اشرف رکھنا۔ مائیں ایسی ہوتی ہے تو اولاد بھی ایسی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں کو بھی توفیق بخشے کہ وہ بھی نیک بنے، پرہیزگار بنے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ تو مسجد حسنی حسینی کے معاملے میں بھی آپ مدد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔